السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السالمین۔ آج دنیا کے اندر جو حالات بن رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے اعمالوں کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اعمالوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کری، کیونکہ ہمارا ایمان ہی ہمارے اعمال ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے۔ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور ہمارے گھر ویران ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ جیلوں کو آباد کر رہے ہیں، قبرستانوں کو آباد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے غرور اور گھمنڈ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں صرف اتنا دن کا وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم چھوٹی سی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزار لیں آنے والی لامحدود زندگی کے لیے، لیکن ہم اس زندگی کو لامحدود زندگی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں گھمنڈ اور تکبر نے اتنا ذلیل کر دیا کہ ہمیں آج جہاد کے لیے اترنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمیں جہاد اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، ہمارے آنے کا وجود دنیا میں کیوں ہوا۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے سے بچو اور انسانیت والی زندگی گزار کے آؤ، اور ہم وہی شیطان کے بہکاوے میں دنیا کو برباد کر رہے ہیں، دھرم اور مذہب کے نام پر ہنسا پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے بہت مصیبت لے کے آ رہے ہیں۔ میں سچ بولوں گا، اس لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کیونکہ سچ اس دور میں بولنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جیسے لوگ انعام بھی رکھ دو، سچ بولنے والے کو آج کل مارنے کا انعام بہت جلدی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ حسب اللہ و نعم الوکیل، میں کسی سے نہیں ڈرتا سوا اس رب العالمین کے، جس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا اور دوبارہ مارے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ میں اسی پر ایمان لایا ہوں۔ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ میں آپ کو اپنی حقیقت دکھانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، تم نے پیغمبر محمد کے نام سے جو نفرت بڑھائی ہے نا، یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پیغمبر محمد کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا، وہ بھی انسان ہیں، ایک ماں سے پیدا کیے ہوئے، اور یہی رزق انہوں نے کھایا، وہ رزق ہم کھاتے ہیں، وہی پانی انہوں نے پیا جو پانی ہم پیتے ہیں، وہ ساری ضرورت کی چیزیں انہوں نے استعمال کریں جو ہم کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں اور اللہ کے سچے بندے ہیں، اور اللہ نے جو بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سچ لے کر آئے تھے۔ وہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ ہر دور کے اندر جو دھرم گرو رہتے ہیں وہ اپنی روٹی سینکنے کے لیے جنتا کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں۔ آج وہی حال ہمارے دور میں ہو رہا ہے جو ہم سے پہلے کی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پہلے کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، کس بنا پر کہ یہ بڑے ہو کر ہمارا نام بدنام ہوگا، کیونکہ پہلے کے لوگ لڑکوں کو زیادہ فالو کرتے تھے، اور آج کے دن جو ہم پیدا ہوئے ہیں آج الحمدللہ اس سے بھی زیادہ جہالت ہے کہ آج بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اگر وہ جانچ کرنے کے لڑکی ہے تو اس کو گروا دیا جاتا ہے، اس کو زندہ، پہلے کے لوگ زندہ دفن کرتے تھے، اب زندہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس وقت سے پہلے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم کتنی جہالت میں جی رہے ہوں گے۔ پہلے کے لوگ لوط علیہ السلام کے وقت کے اندر لوگ ہم جنس پسند لوگوں کو پسند کرتے تھے، آج بھی وہ دور ہے، اور نافرمان انسان تو شروع سے ہی ہے دنیا کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی نافرمان بن گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا خدا کے نافرمان بن گئے تھے، ابو لہب، جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ اسی لیے آیا ہے کہ آنے والے لوگ قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جس
نبی کے نام پر تم نفرت پھیلا رہے ہو، جس نبی کے نام سے تم ہنسا بڑھا رہے ہو، اس نبی کے سگے چچا کا حکم ہم نے جہنم میں جانے کا اس کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہارے چچا اور چچی جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے کوئی جلوس نکالا، اللہ کے خلاف کوئی مورچہ کھولا؟ کیوں؟ قرآن سچا ہے، قرآن میں جو آ گیا وہ ہو کر رہے گا۔ پیغمبر محمد اپنے چچا اور چچی کی مغفرت نہیں کروا سکتے، تو پھر تم ان کا نام لے کر یہ جلوس اور جلسے کرنے سے کیا فائدہ مل جائے گا؟ صرف ان کے طریقے کے اوپر آ جاؤ۔ انہوں نے جو طریقے والی زندگی گزاری ہے، وہ طریقے والی زندگی تمہاری کامیابی ہے۔ یہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج جو نعرے لگا رہے ہو، لبیک یا رسول اللہ لبیک، خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہو تم۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، ان سے زیادہ گناہ گار تم ہو رہے ہو۔ تمہارے پاس تو کتاب آئی ہے، قرآن پاک، کیونکہ تمہارے عالم مولویوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ 14ویں صدی کے عالم مولوی ہیں جو دجال کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ نبی کی حقیقت نہیں بتائی۔ نبی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، ہم نے پیغمبر محمد کو تمہارے پاس نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کو دیکھو اور ان کی نقل اتارو۔ اب تم ابو لہب کی طرح زندگی گزارو گے تو یاد رکھو، خدا کی نافرمان کرنے والے پیغمبروں کی اولادیں جہنم میں ہی جاتی ہیں۔ پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑنے والے کوئی بھی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم پر نہیں آئے، ماں اور باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جو خدا کا حکم مانے آپ اس کے طریقے کے اوپر آ جاؤ۔ اگر خدا کا حکم آپ کے ماں باپ نہیں مانتے تو آپ ماں باپ کو چھوڑ دو۔ خدا کی نافرمان کرنے والا اگر بھائی ہے تو بھائی کو چھوڑ دو۔ خدا کی نافرمان کرنے والا باپ ہے، باپ کو چھوڑ دو۔ تم ابھی اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نسلیں ٹوٹل اسلام پر ہیں، کوئی اسلام پر نہیں ہے، تمہارے مولوی اسلام پر نہیں ہے۔ اسلام تو قبول کیا جاتا ہے، جیسے تم نکاح کر کے ایک عورت کو زندگی بھر کا غلام بناتے ہو، اگر وہ تمہاری نافرمانی ذرا سی بھی کرتی ہے، کسی غیر مرد سے ملتی ہے یا بات کرتی ہے، تو تم فوراً اس کو طلاق دے دیتے ہو۔ اسی چیز کے لیے تو اس کو اسلام، اسی لیے تو تم اس کو اپنی بیوی بنا کر لائے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارے تمہارے مطابق، اور اگر وہ عورت تمہارے مطابق زندگی نہیں گزارتی تو اس کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہو۔ اسی لیے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شامل تو نہیں کرو گے، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو، کسی اور کے بھی حکم مانتے ہو، کسی اور کے طریقے کے اوپر چلنا چاہتے ہو۔ اسلام کو قبول کرو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہی تمہارے دل پاک ہوں گے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں رہتے، اتنا یاد رکھنا، گمراہی میں زندگی نہ گزارو۔ اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، کہ بے شک اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی دنیا میں کے اندر پاک نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان تو ناپاک ہوتا ہے، انسان تو ناپاک ہوتا ہے، ہم بستری کرتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے، یا پیغمبر ہو یا اولیاء انبیاء ہوں، اگر جنہوں نے شادی کری ہے، بچے پیدا کیے ہیں، وہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو کس کو پاک مانو؟ اللہ کو پاک مانو۔ طیب سے تو، طیب سے تیری تجارت، کیا وعدہ کر لیا کہ اللہ تیری ہی تجارت کریں گے۔ ترقی تیرے دین اسلام کی، کہ اللہ تیرا دین جو تو نے پیغمبر محمد کے دوارا ہمارے پاس بھیجا، اس دین کو ہم بلند کریں گے۔ اس دین کو بلند کیسے کریں گے؟ کہ ہم ہماری اولادوں کو اس دین کی تربیت دیں گے، ہماری نسلوں کو ہم اس دین کے اوپر چلائیں گے جس دین کو اللہ نے پسند کرا۔ ترقی تیرے دین اسلام کی، اور طریقہ تیرے رسول محمد کا، کہ طریقہ کس کا کریں گے؟ صرف تیرے پیغمبر محمد جس کو تو نے ہمارے پاس ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر تم محمد کے طریقے کے اوپر زندگی گزارو گے تو یاد رکھو،
تمہارے اوپر تھوڑی سی مصیبت تو آ سکتی ہے آزمائش کے لیے، لیکن قسم خدا کی تمہیں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، تمہیں ہر جگہ عزت ملے گی۔ آج جو نعرے لگا رہے ہو نا، اس نعرے کے اندر صرف ایک نعرہ یہ لگا دو کہ طیب سے تو ہے، تیرے سوا کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں، تو پاک ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کیا کہہ دو؟ اللہ سے کہہ دو کہ تیرے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں، اور جو تو نے کیا ہے، جو تو نے حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ میں ترقی تیرے دین اسلام کی کروں گا، طریقہ تیرے رسول محمد کے اوپر چلوں گا۔ یہی اسلام ہے۔ اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کر کے گئے ہیں، وہ ہر ایک ایمان والا بتا سکتا ہے کہ انہوں کی زندگی کیسی تھی۔ اگر 15 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی حدیث کھول کے بتا دے گا کہ آپ کے پاس اگر 4 روٹی ہیں اور سامنے والا اگر کوئی بھوکا آ گیا تو انہوں نے چاروں روٹی دان کر دی۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی۔ صبر کر لیا، صبر سے پیٹ بھر لیا۔ پتھروں کو پیٹوں سے باندھا ہے، یہ زندگی کا سب کو معلوم ہے۔ کس طریقے کے کپڑے پہنتے تھے، کس طریقے سے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، یہ سارے کارنامے جو انہوں نے کیے ہیں وہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہیں۔ پھر بھی گمراہ بن کر زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ دل مردہ ہو گئے، کلمہ طیب قبول نہیں کیا، سچ بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے تو آج دنیا کے اندر جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا یہ جلوس نکالنے سے جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں جیتیں گے۔ انگلی اٹھانے سے جیت جائیں گے۔ خدا کے اوپر جو انگلی اٹھا لیتا ہے، اس کی انگلی کوئی جھکانے والا نہیں ہے سوائے اس رب العالمین کے۔ اور جو خدا کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا، قسم اس رب العالمین کی، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کو عزت دلا دے۔ کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا عالم مفتی نہیں ہے کہ اس کو عزت دلا دے جس نے خدا کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ خدا کے اوپر انگلی اٹھانے والا، کلمہ شہادت کی یہ انگلی بہت طاقتور ہے، جس نے کہہ دیا طیب سے تو، کیونکہ تو تنہا ہے۔ اور آج کل تو مسلمان آپ کر کے بولتے ہیں، اللہ ایک نہیں ہے، ڈھیر سارے ہیں۔ تو کرنا بھول گئے، اللہ کہتا ہے مجھ سے تو بولو۔ اللہ نے کہا انسانوں سے عزت سے بولو، آپ کر کے بولو انسانوں سے۔ لیکن میرا جب بھی نام آئے، رب العالمین کا کہتا ہے میرا جب بھی نام آئے تو کر کے بولو، کیونکہ میں تو تنہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ آج مسلمان آپ کر کے کہتے ہیں اللہ آپ کر دیجئے۔ اب کون سے والے اللہ سے کہا ہے؟ اور سب سے بڑی گمراہی تو ان کی یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے عزت کا حکم دیا تھا کہ ان سے عزت سے بات کرو، چھوٹوں سے محبت سے بات کرو، بڑوں کی بھی عزت کرو۔ لیکن آج کل اللہ سے آپ کر کے بولنے لگے، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ایک نہیں، اب ان کے ڈھیر سارے اللہ ہیں، ہر کہیں جلوس لے کے نکل جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا اللہ سب سے بڑا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا حکم نہ ماننے والے کو اللہ سزا نہیں دے سکتا کیا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ تم تو اللہ کے حکم پر آ جاؤ۔ بہت جلد آ رہا ہے دجال آنے ہی والا ہے بس۔